السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی؟ جانیے مقدس ترین مقام کی چابیوں کے پیچھے چھپی وہ معجزاتی تاریخ جو آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے گی۔ اگرچہ سعودی فرما روا کو خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتیں۔ یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں، اور اس کے پیچھے ایسی کہانی ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں پہلی بار اپنے بھائی کے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آئندہ بھی ایسی ہی ویڈیو چینل کے اوپر آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھیں۔ جب 8 ہجری میں مسلمان مکے پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کا دروازہ بند تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے پاس ہیں۔ عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو۔ جب حضرت علی نے عثمان سے چابیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا اور اس سے چابیاں چھین لی اور دروازہ کھول دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی جبریل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر عثمان ابن طلحہ کو چابیاں واپس کی اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان ششدر رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بھجوا دیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراً کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مشرب اسلام ہو گئے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی۔ اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔ دوستو، اب آپ حضرات کو یہ معلومات کیسی لگی نیچے کمنٹ کیجئے گا۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔